یہ تو آپ نے سنا کہ انٹرنیٹ کے کیا فوائد ہیں. اب ہم سلما جعفری کی طرف آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آن لائن بزنس کیا ہوتا ہے اور انہوں نے کس طرح سے یہ شروع کیا اور اب تک کیا کچھ کر چکی ہیں اس میں. اور ان کی لک کے اوپر نہ جائیں, لگتی تو یہ بہت چھوٹی ہیں لیکن تجربے پر جائیں جو یہ باتیں آج بتانے جا رہی ہیں. جی سلما, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آن لائن بزنس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, مطلب کس طرح سے؟ بہت سمپل آنسر تو یہ ہے کہ دیکھیے, کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال سے اگر آپ کہیں سے بھی, خالی گھر سے نہیں لیکن کہیں سے بھی اگر کام کر سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں تو دیٹ کوڈ بی این آن لائن بزنس. چاہے آپ کوئی ہوم بزنس رن کریں یا خالی انٹرنیٹ بزنس رن کریں. ہوم بزنس کے اندر آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے پروڈکٹ سیل کر رہے ہوں, اور آن لائن بزنس میں ہو سکتا ہے کہ آپ انفو پروڈکٹس یا ڈیجیٹل پروڈکٹس سیل کر رہے ہوں یا سروسز اپنی سیل کر رہے ہوں. تو کچھ بھی آپ اگر بیچ رہے ہوں اور آن لائن یا آپ اس کی مارکیٹنگ کر رہے ہوں یا آپ فائنڈ کر رہے ہوں کسٹمرز جو کہ آپ کی پروڈکٹ یا سروس خرید سکتے ہیں, تو وہ آن لائن بزنس ہو گیا. صحیح. اچھا, آپ جو ہیں وہ کس ان سب کیٹیگریز میں سے آپ کہاں پہ آتی ہیں؟ میں نے ایک کیٹیگری سے کیا تھا اور اگر میں کافی اب مختلف کیٹیگریز میں چلی گئی ہوں. میں نے شروع کیا تھا فری لانس رائٹنگ سے. اچھا. اور اب میں انٹرنیٹ مارکیٹنگ میں بھی آ گئی ہوں کافی حد تک, اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے اندر. تو یہ فری لانس جو رائٹنگ ہے وہ کیا ہے, مطلب کس طرح سے آپ کیا اپنے آرٹیکلس وغیرہ لکھ کے دیتی ہیں؟ جی, میں ایسا کرتی ہوں کہ مختلف کلائنٹس آن ورلڈ وائڈ کو مختلف قسم کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو میں جو ہوں وہ بزنس رائٹنگ کے اندر اسپیشلائز کرتی ہوں. تو میں کتابیں بھی لکھتی ہوں ان کے لیے, ان کے ای میلز بھی لکھتی ہوں, نیوز لیٹرز بھی لکھتی ہوں, آرٹیکلس بھی لکھتی ہوں, ان کی ویب سائٹ کے اوپر جو کانٹینٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی لکھتی ہوں. گریٹ. یعنی کہ اگر کسی کی پروڈکٹ ہے اور اس نے اس کو مارکیٹ کرنا ہے تو آپ اس کا پورا مٹیریل لے کے دیتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اٹریکٹیو اس پروڈکٹ کو بنانا ہے, یعنی کہ مارکیٹنگ جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے, سیلز کاپی. تو وہ صرف یہاں لوکل مارکیٹ سے مطلب یعنی کہ جو آپ کو آرڈرز آتے ہیں یا پھر انٹرنیشنل مارکیٹ سے آتے ہیں؟ ابھی تو سوللی میں نے انٹرنیشنل مارکیٹ سے اسٹارٹ کیا ہے, بٹ آئی ہوپ کہ آگے جا کے انشاءاللہ لوکل. کس طرح سے اپروچ کیا آپ کی, جس طرح میں ہوں مجھے کرنا ہے, مجھے کیا پتا کس کو کیا چاہیے؟ بیک سٹوری اس کی یہ ہے کہ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تو 3 سال پہلے, اس سے پہلے میں بالکل امپلائی کارپوریٹ پاکستان میں کام کرتی تھی. ٹھیک ہے. جب وہ پیدا ہوئی اس کے بعد مجھے یہ ڈیسیجن میک کرنا تھا کہ میں واپس جاب پہ جاؤں یا گھر پہ اس کے ساتھ رہوں. مجھے بالکل یہ چین نہیں آ رہا تھا کہ میں واپس جاؤں اور اس کو کسی ڈے کیئر یا ایسی جگہ پہ چھوڑ دوں اکیلا. ہاں. تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں گھر پہ رہوں گی اس کے ساتھ, اور تقریباً 8-9 مہینے بعد مجھے دوبارہ کام کرنے کی جستجو ہونے لگی. اتنے سال 10 سال کام کیا ہے تو بالکل ایک دفعہ عادت جب ہو جاتی ہے نا تو پھر انسان چھوڑ نہیں سکتا. جی, تو بس اسی جستجو میں نے انٹرنیٹ کھولا اور آن لائن سرچ کرنے لگی کہ ورک ایٹ ہوم اپرچونیٹیز کے لیے. اور ایسے ہی ایک دن سرچ کر رہی تھی تو مجھے ایک کمپنی سے واسطہ ملا, اس کا نام تھا ELANCE ELANCE.com. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ایسی کمپنیز اور بھی ہیں جو کہ کیا کرتی ہیں کہ مڈل مین کی طرح ایکٹ کرتی ہیں, کہ جن لوگوں کو کام چاہیے ہوتا ہے اور جو لوگ کام کر سکتے ہیں ان کے بیچ میں وہ ایکٹ کرتی ہیں کہ ایک تو وہ پیسے کا ہوتا ہے, وہ اپنا پرسنٹیج رکھ لیتی ہوں گی اور کنیکٹ کر لیتی ہیں دونوں پارٹیز کو. ایگزیکٹلی. اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کو ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم دیتی ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی کیا صلاحیتیں ہیں, آپ اپنا پورٹ فولیو اپلوڈ کریے, ریزیومے اپلوڈ کریے وغیرہ, اور آپ مختلف پروجیکٹس کے اوپر بڈ کریے. تو یہ ہوتا ہے کہ پھر جو ہے کمپٹیشن بہت انٹینس ہوتا ہے کیونکہ آپ پوری دنیا کے ساتھ لٹرلی کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو آپ کو اپنے اوپر کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور بس تو اس طرح میں نے شروع کیا کہ بٹ کرنا شروع کیا, لکھنا شروع کیا, لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ دیکھیے میرے یہ سیمپلز ہیں, میں نے یہ رائٹنگ کری ہے. کچھ سیمپلز میں نے اسی وقت بنائے دکھانے کے لیے کیونکہ تو سیمپلز جو ہیں وہ کسی بھی ٹاپک کے اوپر ہوتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی رائٹنگ اسکلز کتنی اسٹرانگ ہیں. ایگزیکٹلی, مختلف قسم کے بنائے کہ تاکہ تھوڑی ڈیورسٹی نظر آئے. کہ صحیح. تو یہ بتائیں کہ جو نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں, اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہیں تو وہ کس طرح سے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی چیز ان کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز میں ماہر ہیں اور کس چیز کا ان کو پیشن ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز اگر کری جائے تو وہ بہت جلدی ڈس ہارٹن ہو جائیں گے اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا اس کے اندر. تو سب سے پہلی چیز, میرا انٹرسٹ تھا رائٹنگ میں, کسی اور کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے گرافک ڈیزائن میں, کسی کا ہو سکتا ہے ویب ڈیولپمنٹ میں, کسی کا ہو سکتا ہے بک کیپنگ اینڈ فائنینشیل میں, کسی کا ہو سکتا ہے ڈیٹا انٹری کے اندر.
مختلف لوگوں کے مختلف انٹرسٹ اور پیشنس ہیں. تو فرسٹ سب سے پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس چیز میں آپ اچھے ہیں اور کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ جا کے سرچ کرنا شروع کریے. میری ویب سائٹ پہ ہی چلے جائیے, وہاں پہ میں نے بہت سارے لنکس دیے ہوئے ہیں کہ کس چیز کے لیے کیا کیا انفارمیشن کہاں کہاں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ویب سائٹ کا نام wordpl.net. ٹھیک ہے, اس پر مزید بات کریں گے. اس وقت ہمیں بریک کی طرف چلنا ہے. بریک سے واپس آئیں گے, آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ہمیں کال کر سکتے ہیں 021322708661 پر, اور جو سوالات آپ آج سلمیٰ جعفری سے پوچھنا چاہتے ہیں آن لائن بزنس کے حوالے سے, تو آپ آج پوچھ سکتے ہیں. آپ کے پاس ایک بہترین موقع ہے. جی سلمیٰ, میں واپس آپ کی طرف آؤں گی. اچھا, آپ نے جو شروع کیا تھا وہ فری لانس رائٹنگ سے کیا تھا, تو یعنی کہ یہ شروعات ہے, تو میں شروعات سے ہی چلوں گی. تو اب جو ویب سائٹ جس کے تھرو آپ نے جو لوگوں کو اپنے سیمپلز دکھائے تھے وہ کیا تھے؟ elance.com. اس طرح کی اور بھی ویب سائٹس ہیں, گورو, اوڈیسک, گیٹ اے فری لانسر, اسکرپٹ لانس. یہ ساری ویب سائٹس جو ہیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں انٹرنیشنل کلائنٹس اور انٹرنیشنل فری لانسرز کو. بالکل. اچھا, اب اس میں یہ سب سے جو امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے جو ہیں اس کے پیمنٹ جو ہے وہ کس طرح ملے گی, اس پر بات کرنے سے پہلے ایک کالر کی طرف آنا چاہوں گی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دیکھیے, میرا نام لبنہ ہے. جی. اور یہ جو آپ کی گیسٹ آئی ہوئی ہیں آج, ان کی طرح میں نے بھی ایک دفعہ ویب سائٹ, آئی ایم ایکچولی اے گرافک ڈیزائنر فرام انڈس ویلی اسکول آف آرٹ. ٹھیک ہے. اور میں نے بھی ان کی طرح, جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو میں نے 5 years بیک ایک freelance.com کر کے کوئی ایک ویب سائٹ تھی, اس سے میں نے اپنے آپ کو رجسٹر کیا تھا. مجھے 1-2 تھوڑے سے کام ملے بھی تھے, بٹ سم ہاؤ یہ لنک چل نہیں پایا مجھ سے آگے, یا کچھ یہ صحیح سے بن نہیں پایا, یا پھر میں شاید لاسٹ ہو گئی انٹرنیٹ میں, مجھے صحیح سے گائیڈنس صحیح سے نہیں ملی. تو جو آپ کی گیسٹ ہیں, میں ان سے چاہوں گی کہ کیا وہ مجھے گائیڈ کر سکتی ہیں اس معاملے میں, بیکاز آئی ڈو اے لاٹ آف فری لانس ایٹ ہوم. ٹو اے ویری گڈ ایکسٹینٹ آئی ڈو فری لانس, بٹ مائی بگیسٹ پرابلم از آئی ڈونٹ گیٹ کلائنٹس. ٹھیک ہے, آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا. اب جیسا کہ ان کا سوال تھا کہ ان کو کلائنٹس نہیں ملتے اور صحیح طرح سے وہ گھس نہیں پائی انٹرنیٹ میں, لاسٹ ہو گئی. ہاں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیسکلی سب سے پہلے آپ کو جو کرنا ہوتا ہے اپنی سروسز کو سیل کرنا ہوتا ہے. لائک آئی سیڈ, کمپٹیشن بہت انٹینس ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اسی چیز کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کہاں پہ ڈفرینشیٹ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ سب سے جو آخری میں سجیسٹ کروں گی وہ یہ کہ پرائس پہ آپ ڈفرینشیٹ کریں. اس سے پہلے آپ اپنے اسٹائل کے اوپر اپنے کیا آپ ویلیو ایڈڈ سروسز ایڈ کر سکتی ہیں. جیسے گرافک ڈیزائن ہے, تو آپ نے اگر کوئی لوگوز بنائے ہوئے ہیں جو ذرا ہٹ کے ہیں, آپ ان کو شو کیس کریے. جن کمپنیز کے لیے آپ نے کام کیا ہے ان سے ٹیسٹیمونیلز لیجئے. ٹھیک ہے, اپنی ریپوٹیشن بلڈ کریے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کس طرح سے ان کو لکھتی ہیں, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپروچ کرتی ہیں. بہت پروفیشنلی اپروچ کرنا ہوتا ہے. اگر انگریزی میں کر رہی ہیں تو سب چیز صحیح ہونی چاہیے, کوئی ٹائپوز نہیں, ایررز نہیں, گرامر مسٹیکس نہیں ہونی. یہ سب چیزیں جو ہے بلڈ کرتی ہیں پروفیشنلزم کی طرف. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے جو مفت ہے میری ویب سائٹ کے اوپر, ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ میں نے 6 اسٹیپس لکھے ہیں کہ کس طرح آپ پروپوزل اپنا پیش کریں. پروپوزل رائٹنگ کے اوپر ہے کہ کس طرح اپنی سروسز فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ایگزیکٹلی. تو وہ آپ wordpl.net پہ جا کے اگر سبسکرائب کریں, اپنا ای میل ایڈریس مجھے دیں, تو آپ کو مفت میں وہ کتاب مل جائے گی. بالکل. اس سلسلے میں اگر آپ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو worldpl.com.net نہیں, .com نہیں, worldpl.net سوری, اس کے اوپر جا کر آپ جو ہے وہ تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. وہ تمام سٹیپس جو کہ ڈیٹیل میں سلمیٰ جعفری نے ویب سائٹ پر ایک بک کی صورت میں لکھے ہیں. ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں زہیر خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے آن لائن بزنس کو جو یہاں پہ پروموٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور میں اس کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں بیسکلی جو ہے میری چھوٹی سسٹر ہے اور میں جو ہم لوگ جو ہے گھر پہ آن لائن بلاگنگ کرتے ہیں. بلاگنگ کا بھی ایک بہت اچھا بزنس ہے جس کے اندر گوگل ایک ایڈسنس سروس ہے جس سے آپ گھر بیٹھ کے ارن کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو کسی چیز کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. آپ سمپلی blogger.com پہ جائیں, وہاں پہ آپ سائن اپ کریں اور اس سے آپ اپنا کوئی اچھا سا بلاگ کریٹ کر کے, جس میں آپ کسی بھی ٹاپک پہ بلاگ کریٹ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کسی سٹی کے حوالے سے یا کسی بھی اسپیسیفک انفارمیشن, کمپیوٹر ٹیکنالوجیز پہ بے شمار بلاگز ملیں گے. آپ اس
बना के और एड्स लगा सकते हैं जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत अच्छा वे है जो लड़कियां घरों में रहती हैं और घर बैठ के जो है कुछ अर्न करना चाहती हैं. मेरी सिस्टर की काफी फ्रेंड्स जो हैं वो ये करती हैं, उनको मैंने टीच करा है इसके लिए, और बहुत शॉर्ट है, आप सब कुछ लर्न कर सकते हैं जो है इंटरनेट पे जाके. जी बहुत शुक्रिया ज़हीर, आपने कॉल की और इतनी सारी चीजें जो है आपने बताई हैं, इनके गूगल के थ्रू भी आप क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में आपने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है. जी सलमा, आप बताइए कि अब ये जो ब्लॉगिंग की भी बात कर रहे हैं, तो ये ब्लॉगिंग के थ्रू क्या है, किस तरह? हाँ, बेसिकली ब्लॉगिंग के थ्रू ये है कि आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है. तो सबसे पहले ये होता है कि आप एक नीश जिसे कहते हैं, एक एरिया चूज करें कि आप किस चीज के बारे में करना चाहते हैं. फिर वही पैशन की बात आ जाती है, क्या किस चीज में आपका रुझान है. तो आप अगर माँ हैं, आप पेरेंटिंग के बारे में करना चाहते हैं, या कुकिंग के बारे में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, या टेक्नोलॉजी या गैजेट्स के बारे में करना चाहते हैं. और ब्लॉगर आपने सजेस्ट करी थी वेबसाइट, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप wordpress.org यूज करें अपना ब्लॉग सेट करने के लिए. उसमें अर्निंग पोटेंशियल ज्यादा होता है. wordpress.org ORG, ठीक है जी. ब्लॉगर प्रेस में डबल एस है. जी, डबल एस है. मसला ये होता है कि ब्लॉगर जो है वो वैसे तो मुफ्त है, और wordpress.org भी मुफ्त है, लेकिन ब्लॉगर में ये है कि सिर्फ वो, क्योंकि गूगल की ओन्ड है, तो उसमें बस एक सेट टेम्पलेट होती है और सेट बस एड्स आ सकते हैं. और आपकी अगर अपनी वेबसाइट है wordpress.org से आप होस्टिंग आपको सिर्फ खरीदनी पड़ती है. बहुत ज़्यादा नहीं चार्ज करती है होस्टिंग, जिससे मैं देती हूँ 2-3 हज़ार देती हूँ एक साल की होस्टिंग की. तो अगर आप अपनी वेबसाइट सेटअप करें wordpress.org के जरिए, वेबसाइट मुफ्त है, होस्टिंग का आपको थोड़ा सा 2-3 हज़ार शायद सिर्फ पे करना होता है. और उसके अर्निंग पोटेंशियल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप उसमें अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं. जैसे आप अपने कोई इन्फो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, रिंगटोन्स, ई बुक्स, पॉडकास्ट, मतलब आप कुछ भी क्रिएट करें तो आप वो सेल कर सकते हैं. फिर एड्स के जरिए आप बहुत कुछ बेच सकते हैं. गूगल एडसेंस जो है वो एक प्रोग्राम होता है गूगल का, तो उस पे ये होता है कि जो लोग आपके ऐड या तो देखें या क्लिक करें उसके ऊपर, तो आपको एक परसेंटेज मिलती है उसकी. अच्छा, तो उसमें आप अपना एक वेबसाइट बनाकर वहाँ पे अपलोड कर दें गूगल एडसेंस में, तो उसके बाद जो लोग क्लिक करेंगे उसका एक परसेंटेज हम मिलता है. जी बेसिकली. और ये होता है कि एड्स जो हैं वो टारगेटेड होते हैं कि जो आपका कंटेंट है उसी के हिसाब से एड्स आते हैं, ताकि जिन लोगों को मदरहुड या पेरेंटहुड के बारे में मालूमात करनी हो, वो आपके ब्लॉग पे आए तो वो पेरेंटहुड के ही एड्स होंगे, तो उनके इंटरेस्ट की चीजें होंगी. तो इसी तरह आप अर्न कर सकते हैं कि अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, उसके ऊपर अच्छे एड्स आएंगे, लोग क्लिक करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको अर्न होगा. जी, इस पर एक और कॉल ले लेते हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? मैं हिना बात कर रही हूँ गुजरांवाला से. जी हिना, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं पूछना चाहती हूँ अगर मैं भी कोई ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, और ये साइट जो बताइए इसको एक दफा प्लीज स्पेल कर देंगी ताकि मैं लिख सकूँ. जी जरूर, आपका शुक्रिया कॉल करने का. वैसे तो हम पूरा तरीकाकार प्रोग्राम में डिस्कस कर ही रहे हैं. जो आपने इस वेबसाइट्स के नाम बताएं जिसके थ्रू वो अपनी जो भी कुछ उन्होंने एंटर करना है, जिसके थ्रू अर्न कर सकती हैं, वो एक बार फिर बता दीजिए. देखिए, आप अगर मेरी वेबसाइट पे जाइए wordpl.net wordpl.net wordpl.net, वहाँ पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स और ब्लॉग्स लिखे हुए हैं. तो बहुत सारी साइट्स डिस्कस करी हुई हैं, बहुत सारे के अंदर मेंशन्ड है. वो उसी के अंदर मेंशन्ड है. जी, ये अभी स्क्रीन पर भी इनकी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, आप नोट कर सकते हैं अगर अभी आप नोट नहीं कर सकी, या फिर आप रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिएगा. 5 to 6 हमारा प्रोग्राम शाम को रिपीट होता है, तो उसमें आप नोट कर सकती हैं. एक और कॉलर मौजूद है. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? कौन बात कर रहा हूँ जी, मैं मुल्तान से. जी जी कहिए. मेरा जी बेसिकली इनसे सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो ये कि जो ईलान्स का इन्होंने नाम दिया था, ईलान्स, बेसिकली आप पाकिस्तानी जो यूजर है वो अपना अकाउंट नहीं बना सकते. दे आर नॉट अलाउड टू मेक द अकाउंट ऑन द ईलान. तो मुझे प्लीज इसके हवाले से बता दें, क्योंकि मैंने काफी इस पे सर्च भी किया था, सर्च आउट भी कर रहा था. तो मेरा कोई ऐसा दोस्त नहीं है जो यूके में रहता हो, या कोई लंदन में रहता है, या कोई अमेरिका रहता हो, कोई ऐसा मतलब कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है मेरा. तो मैं इस पे एक्चुअली काम करना चाह रहा हूँ. मेरा बेसिकली आईटी से ताल्लुक है, तो मैं आर्टिकल राइटिंग भी करता हूँ इसके हवाले से. जी बहुत शुक्रिया मसूद साहब आपका कॉल करने का. तो आपने अपना अकाउंट तो ऑब्वियसली किया होगा. तो ये सबसे जिंदा मिसाल है मसूद साहब आपके सामने की, जिन्होंने जो पाकिस्तान में रहती हैं और उन्होंने अपना अकाउंट ईलान्स पर बनाया है. लेकिन किस तरह बनाया है इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस आएंगे, यही डिस्कशन हमारी कंटिन्यू रहेगी. आप अपने सवालात के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हम देंगे आपको एडवाइस, और साथ ही सलमा जाफरी मौजूद है, इस हवाले से आपको गाइड करेंगे. आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान.